اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب معوذتین یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی خوش ہوئے، کیونکہ یہ دو ایسی صورتیں تھیں جو کہ ہر قسم کے شر سے پناہ دیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ہے جو کہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے وہ آپ کی سواری کی نکیل تھامے جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اب آؤ، اب تم سوار ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، کہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی میرا نوکر تو نہیں نا کہ میرے جو ہے سواری کی نکیل تھامی ہے اور آپ اس کو سوار ہونے کو کہہ رہے ہیں۔ یقین کریں، اب یہاں پر یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے لمبی لمبی داڑھی رکھی ہوتی ہے جناب، اور ماشاءاللہ جناب جی لوگ آ رہے ہیں جناب، آ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ان کے پاؤں کو چوم رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، اور صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر جناب جی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ میرے پاؤں کو چوما جا رہا ہے، اور لوگ جناب جی ان کے جوتے اتار رہے ہیں، ان کو جوتے پہنا رہے ہیں، اور صاحب بڑے خوش ہیں۔ چلیں، یہ بھی ایک انداز ہوگا، ایسا بھی ایک ہوتا ہے۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، مجھے بھی فالو کرنا ہے، مجھے بھی بس داڑھی کی کسر ہے انشاءاللہ، مجھے بھی مکمل فالو کرنا ہے، تو یقین کریں کہ یہ انداز پھر کو درست تو نہ ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عقبہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم سوار ہو جاؤ، میں سواری کی نکیل پکڑتا ہوں۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس خیال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں نے بات نہ مانی تو یہ نافرمانی ہو جائے گی، تو سوال ہونا منظور کر لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں اتر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ، کیا خوبصورتی سے فرمایا، عقبہ میں تجھے دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ ضرور سکھائیے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ سورہ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھائیں، اور پھر نماز کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اس میں بھی پڑھائی اور انہی کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے۔ تو بڑے پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سکھاؤں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں بتائیں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ تمہیں زیادہ کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ سننے کے بعد؟ شاید تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے یہ بہت چھوٹی سی صورتیں ہیں تو اس لیے تمہیں کوئی سن کے دو خوشی نہیں ہوئی ہے، دونوں جو صورتیں سنی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سن، نماز کے قیام میں ان جیسی صورتوں کی قرت اور ہے ہی نہیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں یعنی جب آپ نماز پڑھیں تو الحمد شریف کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ان دونوں صورتوں کی جو تلاوت ہے، جو قرت ہے، ان جیسی اور ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری تھی یہ صورتیں۔ تو ایک اور بھی حدیث ہے، انہی سے ہی ہے، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے جاتے تھے اور آپ کے قدم پر ہاتھ رکھ کر عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے پاس، یعنی دیکھیں حضرت عقبہ نے یہ فرمایا کہ مجھے سورہ ہود یا سورہ یوسف پڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، غور سے سن لیجئے کہ اللہ کے پاس نفع دینے والی کوئی صورت قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ نہیں، نفع دینے والی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس سے کتنا نفع ہوتا ہوگا، یہ بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک اور بھی ہے کہ عبداللہ بن سلام کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سمجھے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا نہیں سمجھے، وہ نہ سمجھے کہ کیا کہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح پناہ مانگا کر، اس جیسی پناہ مانگنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے تمام جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے، چہرے سے بھی شروع کرتے تھے اور پھیر لیا کرتے تھے، اور بیماری میں بھی یہ پڑھ کر اپنے اوپر جو ہے وہ پھیرا کرتے تھے، یعنی ان سے دم کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا کہ ان کی اہمیت کیا ہے، سمجھیے، نمازوں میں بھی شامل کیجیے اور روزانہ ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کیجیے، سونے سے پہلے بھی اور نمازوں میں بھی۔ تو اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔